یہی سعد بن ابی وقاص ہے، جب آپ کو مصر کا گورنر بنایا گیا حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، دریائے نیل کے اندر اس زمانے میں مصر کے لوگوں کا یہ حال تھا، اوہام پرستی آج بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ یہاں کا حال تو حضرت یہ ہے، سرکار فاروق اعظم کو لیٹر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں کا حال تو یہ ہے کہ دریائے نیل میں جب تک ہر سال ایک کنواری لڑکی کو قتل کر کے نہیں ڈالا جائے گا تب تک دریا پانی نہیں دے گا، خشک ہو جاتا تھا وہ دریا۔ عمر فاروق اعظم نے 2 لیٹر لکھے جواب میں، ایک سعد بن ابی وقاص کو اور دوسرا دریائے نیل کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص کو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ انہیں جو لیٹر دیا اس میں یہ لکھا کہ سعد جتنے مصر میں یہودی اور عیسائی موجود ہے سب کو جمع کرنا، اور میرا یہ جو دوسرا لیٹر ہے اسے لے جا کر دریا کے اندر ڈالنا۔ سعد بن ابی وقاص سمجھ گئے، سارے مصر کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ چلو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سب یہودیوں کو، عیسائیوں کو، غیر مسلمین کو جمع کیا، دریا کے پاس گئے اور عمر فاروق اعظم کا وہ جو دوسرا لیٹر تھا اسے لے جا کر دریا میں ڈال دیا۔ دوسرے لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ دریائے نیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اگر تو چلتی ہے تو چل، ورنہ تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے حکم دیتا ہے عمر مصطفیٰ کا غلام اور اللہ کا بندہ کہ چل اللہ کے حکم سے۔ وہ لیٹر جیسے ہی دریا میں ڈالا جاتا ہے دریائے نیل فوراً چالو ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ دریا تو شروع ہو گیا، لیکن ایمان حضرت فاروق اعظم کا وہ مدینے میں بیٹھے ہیں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین بن کے۔ حضرت فاروق اعظم کے ایمان کے کمال کا یہ درجہ کہ فاروق اعظم کے اس لیٹر سے جب دریا چالو ہوا تو جتنے عیسائی اور یہودی اور غیر مسلمین تھے فاروق اعظم کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ مدینے میں بیٹھے ہیں سرکار فاروق اعظم، اور ان کی کرامت پر کلمہ لوگ مصر میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ فاروق اعظم کے ایمان کے کمال کا فیضان ہے کہ ان کے کمال ایمان کے فیضان کی وجہ سے لوگ مصر میں کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر آج ہم خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آج مسجد میں ہمارا دل نہیں لگ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں دل نہیں لگ رہا، اللہ کی فکر میں دل نہیں لگ رہا۔ ہم آج سوچتے ہیں کہ صاحب کب یہ سارے معاملات ختم ہو اور ہم مسجد سے نکل جائے۔ اللہ پر ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے ہمارا کہ ہم کمزور ایمان کی وجہ سے مشکلات میں پڑ رہے ہیں۔ یہ جو در در آج ٹھوکریں کھا رہے ہو، یہ فلسطین، یہ غزہ، یہ میانمار، یہ ہر جگہ تمہارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، صرف اور صرف تمہارے کمزور ایمان کے سبب کیا جا رہا ہے۔ اگر تمہارا ایمان آج بھی تمہارے رب پر ویسا ہو جائے جیسا کہ صحابہ کا تھا، ویسا ہو جائے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب چاہتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا یہ دنیا تمہاری ٹھوکروں میں آج بھی آنے کو تیار ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ویسا کامل ایمان نصیب فرمائے جیسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حبیب ہم سے چاہتا ہے۔